اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہم بات کرواتے ہیں، اپنے وطن پاک کے معزز علماء سے سیکھتے ہیں قرآن کریم کی آیات کے تعلق سے۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات، بہت سارے ابہام ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ آج کے جو جدید مسائل ہیں ان کا حل ہمیں نہیں ملتا، بہت ساری باتیں مزید ہوتی ہیں۔ آج کے جو پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ وہ ابہام، وہ کنفیوژن ذہن سے نکل جائیں اور ہم اپنے مسائل کے حل تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں کنفیوژن سے دور کر دیتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر تیار کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ایک دنیا کا سفر کیا، دنیا کو قریب سے دیکھا، آج کے جدید مسائل یا قدیم مسائل ان پر گہری نگاہ ہے۔ حال ہی میں آپ نے پی ایچ ڈی مکمل کیا، تو اب ہم ڈاکٹر صاحب کو پکارا کریں گے ڈاکٹر مفتی ارشاد احمد اعجاز۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اسلام الدین صاحب کا سوال۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بعض مرتبہ کوئی ٹریفک وائلیشن ہو جاتی ہے، سارجنٹ کہتے ہیں کہ آپ چالان یہیں پر دے دیں، آپ کا فائدہ ہوگا، یا کچھ اوپر کے پیسے دے دیں، اس بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، یہ جو سوال ہے جی، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک معمول ہے، جی، اور بڑا سادہ سا سوال ہے جی، اور بہت واضح جواب بھی ہے اس کا۔ جی، اگر کوئی شخص ٹریفک کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے قانون کی، اور پولیس والے اس کو روک لیتے ہیں، جی،
تو اس صورت کے اندر ایک تو طریقہ کار ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس آدمی سے کوئی شناختی کارڈ یا لائسنس لینے کے بعد ایک ان کو چالان جاری کرتے ہیں جس کو جا کے اس کو جمع کرانا پڑتا ہے. ٹھیک. اور دوسرا طریقہ شاید کچھ اس طرح کا ہے, میرے لیے میں 100% نہیں ہے کہ وہ چالان اسی وقت بھی بھرا جا سکتا ہے اور اتنی قیمت کا. اور تیسرا طریقہ کار وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ چالان بھریں آپ, نہ یہاں بھریں, نہ کورٹ جائیں, ہمیں کچھ پیسے دے دیں, ہم آپ کو جانے دیں. اصول کی بات یہ ہے کہ جس وقت پولیس والا آپ کو روکے تو پولیس والے کے لیے کوئی ایسا مطالبہ کرنا جس سے سامنے والے سے پیسے مانگے جائیں, چاہے وہ چالان کی اصل قیمت میں کچھ اضافہ لگا کر ہو, یا یہ ہو کہ آپ پر بنتا تو چالان فلاں والا ہے لیکن میں لگا دوں گا ہلکا والا بشرطے کہ آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں, یا یہ کہ میں چالان نہیں لگاتا آپ پر, آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں. تو یہ شرعاً رشوت کے زمرے میں آتا ہے, اور رشوت کا دینا اور لینا دونوں منع ہے. اور ایک صورت کہلاتی ہے رشوت کے بجائے بھتے کی. وہ صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی حق پر ہے لیکن اس کے باوجود کوئی شخص اس کو تنگ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے آپ کا جائز کام کرنے کے بھی میں پیسے لوں گا. تو اس صورت میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو پیسے دے رہا ہے یہ اس کا حق ہے کہ یہ کام اس کا ہو, جائز طریقے سے ہو, لیکن اگر سامنے والا آفیسر اوپر سے پیسے مانگ رہا ہے تو پھر یہ شخص اس وجہ سے گناہ گار امکان ہے اور امید ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کریں گے کہ یہ آدمی تو حق پر تھا لیکن اس کے باوجود اس کا حق دینے میں کوئی شخص تنگ کر رہا تھا, پیسے مانگ رہا تھا. تو اس کو بہت سارے علماء کی رائے یہ کہ رشوت کے بجائے بھتے میں شمار کیا جائے گا, چونکہ ظلماً زبردستی ایک جائز کام کے بدلے میں لیا جا رہا ہے. لیکن اگر ایک کام ناجائز ہے, مثلا ایک شخص سے جرم ہوا اور پولیس والے نے اس کو روکا, اب پولیس والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس شخص کو وہ جو حقیقی معنوں میں طریقہ کار ہے اس کو وہ اڈاپٹ کریں, فالو کریں, اس کے مطابق کارروائی کریں. لیکن اگر وہ اس کے مطابق کارروائی نہیں کرتے اور یہ شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ لین دین کر کے معاملہ ہو جائے تو شرعاً پھر یہ صورتحال ناجائز میں آ جاتی ہے, اور ہمارے یہاں اس سے ان لوگوں کو بچنا چاہیے. البتہ اس میں صرف ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پولیس والے روکتے ہیں اور غیر ضروری طور پر کوئی ایسا آپ کے پر قانون کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہیں یا جرم آپ کا ثابت کرتے ہیں جو آپ نے نہیں کیا ہوتا. مثال کے طور پر انہوں نے روک کر کہا کہ آپ فلاں زون کے اندر گاڑی بہت تیز چلا رہے ہیں, یا آپ نے فلاں کام نہیں کر رکھا, یا آپ کے پاس فلاں چیز نہیں ہے, یا آپ نے مڑتے وقت جو ہے وہ انڈیکیٹر نہیں چلایا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس کا مقصود صرف تنگ کرنا ہے, تو اس کے اندر آدمی دیکھے کہ اگر یہ شخص بلا وجہ میں آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اس صورت کے اندر حکم مختلف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی جان چھڑا رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے لوگوں نے یا فلاں آدمی نے اس وقت پکڑ لیا ہے اور میری ایک ڈاکومنٹ مانگ رہے ہیں. جیسے بسا اوقات ہی آپ کو اس طرح کے واقعات ہائی وے پہ سننے کو ملتے ہیں کہ بعض جگہ پہ کہیں پر روکا اور ان کے ساتھ غلط بات کی, تو وہاں پر پھر وہ شخص زیادہ ذمہ دار اور گناہ گار ہے جو شخص سامنے والے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, یعنی جو بھی وہ ادارہ ہے جس کا وہ نمائندہ ہے, چاہے وہ ٹریفک پولیس ہو یا کوئی اور ادارہ ہو. لیکن عمومی حالات میں جیسے آپ سوال کر رہے ہیں, شہر کے اندر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے قانون توڑتے ہیں, خلاف ورزی کرتے ہیں, سگنل توڑتے ہیں, رانگ وے پہ جاتے ہیں, غلط طریقے سے چیزیں چلاتے ہیں, اور اس کے بعد جب پولیس والے پکڑتے ہیں تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہیں پہ کوئی بھاوتاؤ ہو جائے. تو یہ صورت شرعاً رشوت میں آتی ہے اور ناجائز. سراسر رشوت میں آتی ہے, ناجائز ہے. لیکن آپ نے ایک بات بالکل کلیئر کر دی کہ اگر جائز کام کرتے ہوئے بھی رشوت دینی پڑ جائے تو پہلی بات ہے وہ رشوت نہیں ہوتی, وہ بھتہ ہے, تو وہ دیا جا سکتا ہے. اس کے اندر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اصولاً تو اس آدمی کو مانگنے کا حق نہیں ہے جو مانگ رہا ہے. اب اگر یہ شخص مجبور ہے, نقشہ منظور کرانا ہے, بجلی کا کنیکشن لینا ہے, پانی کی لائن لینی ہے, گیس کا کنیکشن لینا ہے, کوئی اور جائز کام ہے, وہ کرانے جاتا ہے. پیمنٹ بعض لوگوں کی سرکاری اداروں میں پھنسی ہوتی ہے, وہ لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بڑے اس طرح کے جملے آپ نے سن رکھے ہوں گے, ہم نے آپ نے کہ فائل کو آپ پہیے لگائیں, جی ہاں, کچھ چیزیں کریں. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہ آدمی کا حق ہے کہ اس نے اگر کوئی سرکاری کام کیا ہے, ٹھیکیدار ہے, اس کو پیسے ملیں, لیکن وہ کہتا ہے میرے پیسے مجھے ملیں گے ہی جب میں سامنے والوں کو کچھ دوں. اب یہ دینا جو ہے یہ آدمی اپنا ایک جائز حق مانگ رہا ہے. ایک آدمی اپنا کنیکشن لینے جا رہا ہے بجلی کا, پانی کا, گیس کا, یہ ایک آدمی اپنے گھر کا نقشہ منظور کرانے جا رہا ہے, یا حتیٰ کہ گھر کی خرید و فروخت کرنے جا رہا ہے, اور وہاں پر سامنے والا اس کو مختلف طریقوں سے, مختلف ہیلے بہانوں سے اس سے کہتا ہے نہیں آپ یہ پیسے دیں, وہ پیسے دیں, اس کا کام روک رہا ہے. تو اب اس آدمی کی جائز کام ہے, اس کا حق ہے. یہ جلب منفعت نہیں, یہ دفع مضرت ہے, یعنی اپنے پر آنے والے نقصان کو ٹالنا ہے. اور اگر اس کے لیے کوئی شخص یہ پیسے دیتا ہے
تو امید ہے کہ ہم اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ شخص ظالم شمار کیا جائے گا جو اس کے ساتھ یہ کر رہا ہے، اور یہ رشوت کے بجائے اس کو بھتہ شمار کیا جائے گا، چونکہ بھتے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کسی کو دبا کر کسی بھی طریقے سے جبراً اس سے پیسے لے، تو یہ جبراً پیسے لینا ہے اس کا کام اٹکا کے، تو یہ صورت ناجائز ہے، اور اس کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، اور اس کا محاسبہ ہے باز پرس سے. اور میرا خیال ہے کہ آپ حدیث شریف پر نظر رکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال میں جو بدترین اعمال ہیں جس کا اللہ کے یہاں بہت مواخذہ ہے، ان اعمال میں سے یہ ہے کہ کسی کا مال ناحق کھانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 بڑے گناہ گنوائے ہیں جن کے اندر بدکاری، اللہ سے شرک کرنا اور قتل ناحق کرنا، اس میں سے ایک جو ہے وہ یہ چیز بھی شامل ہے کہ کسی کا مال ناحق جو ہے وہ تبانا. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے خلاف اپنے لیے ہم قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو نصیحت کی ہے تو وہ ایک اس کے اندر بڑی عجیب و غریب آیت فرمائی ہے. اس کے اندر فرمایا تریدون ان تجلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اے لوگوں تم فلاں کام سے اجتناب کرو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک مضبوط دلیل بنا دو؟ یعنی قیامت کے دن تم اللہ کے پاس ایسے اعمال لے کر جاؤ کہ جب اللہ تم سے پوچھے تو تمہارے پاس کہنے ہی کو کچھ نہ ہو. اتنا واضح جرم. تو واضح جرائم میں سے ایک جرم یہ ہے کہ لوگوں کے مال پر ناحق قبضہ کرنا، ان کی جائیداد پہ قبضہ کرنا، ان سے سامان بٹورنا، پیسے بٹورنا، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اختیار دے دیا، ایک آپ کے پاس ایک قدرت آ گئی، آپ کے پاس ایک طاقت آ گئی، اس کو آپ جو ہے استعمال کرتے ہوئے. ہم تو اپنا یہ ہے کہ نصیحت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اپنے اس پروگرام کے ذریعے سب کو نصیحت اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، نبی کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت پہنچا سکتے ہیں. وہی پہنچا رہے ہیں کہ یہ کام غلط تھا، غلط ہے، اور تا قیامت غلط رہے گا. کسی پہ ظلم کر کے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، کسی کو دبا کر، کسی کا کام روک کر اس سے پیسے لینا، یہ چند ان بڑے جرائم میں سے ایک جرم ہے جس کے پر سخت پکڑ ہے، اور اس سے بچنا چاہیے. تو اس سلسلے میں جو افسران ہیں یا حکام بالا ہیں وہ اپنے حصے کا کام کریں، اور وہ ان میں ایک خشیت خداوندی ہو، خدا خوفی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داری حکمرانوں کی بھی ہوتی ہے کہ چیک کریں ان پر کہ ایسا سسٹم، ایسا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو کہ جہاں رشوت کا امکان ہی باقی نہ رہے، جہاں بھتے کا امکان ہی باقی نہ رہے. تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں، ویسٹ جاتے ہیں، ویسٹ کو بڑا ہم برا بھلا کہتے ہیں، لیکن جو سسٹم ہوتا ہے جیسے آپ نے سرکاری کام بتائے، یہاں پیسے عمومی طور پر پیسے نہیں دیں تو جیسا آپ نے فرمایا فائل کو پہیے لگانے پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کیوں نہیں ہمیں مغرب میں یہ چیزیں ملتی؟ ایک آدمی آتا ہے گھر سے، غریب آدمی، وہ سرکاری کام کرواتا ہے، اس کا کام فوراً ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ایک سسٹم ایسا بن جائے کہ جس پہ چیک لگا ہوا ہو، امکان ہی پیدا نہ ہو اس قسم کا کہ جس میں ٹیکس بچا لیا جائے. مثلاً اس میں جیسے چالان کی بات ہے کہ یہ چالان، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ چالان 600 روپے کا ہے، تم 300 مجھے دو، جاؤ. تو کوئی ایک آنکھ ہے نا، ایک تو اللہ ہے وہ دیکھ رہا ہے، لیکن سسٹم بھی تو دیکھ رہا ہے نا. تو جو سسٹم چلانے والے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے نمائندے ہوتے ہیں نا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو اولی الامر اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے چلتے ہیں نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد. انیل صاحب دیکھیے، بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمان ہونے کے ناطے سب سے بڑی چیز جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے وہ ہے خوف آخرت. ٹھیک ہے، اللہ کے آگے مجھے کھڑا ہونا ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، کسی دن تو کھڑا ہونا ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کا ایک نظام اخلاق ہوتا ہے اور ایک کنٹرول ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اوپر سے نیچے تک کا طبقہ جتنا بھی ہے، جس کے جتنی قدرت اور طاقت ہے وہ اتنی کرپشن کرنے کی کوشش کرتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ صرف حکمران اور جو ہمارے حکام ہیں ان کو کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں. یعنی کہ جو عوام ہیں، جو لوگ مستفید ہوتے ہیں، وہ خود جا کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ غلط کام کریں ہم، اور غلط کام کرنے کے بدلے میں سامنے والے کو وہ پیسہ آفر کرتے ہیں. تو اچھا بات یہ ہے کہ اگر یہ نظام اس طرح سے ظلم کا، بدعنوانی کا، کرپشن کا چلتا رہے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی. اس کے لیے ہر شخص کو یہ سوچ لینا ہوگا. ہم جو بسا اوقات بہت ساری شکوے کرتے ہیں نا کہ یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، فلاں کیوں نہیں ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ بات کسی ایک تابعی یا صحابی کے سامنے رکھی گئی
یہ کسی بزرگ کے سامنے رکھی گئی کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے اندر وہ قومیں عروج کریں گی کہ جو قومیں خدا کو نہیں مانتی، غیر مسلم ہیں، مگر ان کا عروج کا ہوگا دور، تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ لازماً وہ لوگ جو ہیں اپنے یہاں انصاف اور عدل کو قائم رکھیں گے، کیونکہ انصاف اور عدل کو جب کوئی قائم رکھتا ہے تو چاہے کوئی بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو کوئی نہ کوئی عروج دیتا ہے۔ تو میرا کہنا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جانتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں، یہ ساری اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس ہیں اور آپ اور ہم سب پڑھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی جیب سے کسی سرکاری کام کی مد میں 100 روپے نکلتے ہیں تو سرکار کے پاس اس میں سے 10 روپے جاتے ہیں اور 90 روپے سسٹم کے اندر جو بیٹھے لوگ ہیں ان کی جیبوں میں جاتے ہیں۔ تو ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ٹرانزیکشن کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو آدھے سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ سسٹم کے اندر بیٹھے لوگوں کو لے جاتے ہیں، اور اس کے اندر نیچے سے اوپر تک تمام لوگ ہیں۔ آپ کے سامنے یہ رپورٹ ہے 2-3 مہینے پہلے آئی تھی کہ پاکستان کے اندر جو غریبوں کی سپورٹ کے لیے ایک پروگرام ہے جس کے اندر 1000-1500 روپے دیے جاتے ہیں، انکم سپورٹ پروگرام، جو کہ ساری دنیا کے اندر بہت غریب ممالک کے اندر انکم سپورٹ کا ایک پروگرام ہے اور اچھا سمجھا جاتا ہے، نیشنل انکم سپورٹ پروگرام ہوتا ہے۔ اس کے اندر کون لوگ رجسٹر ہوئے تھے آپ کے ہمارے علم میں کہ ایسے لوگ رجسٹر ہوئے تھے جو کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ گریڈ 21-22 تک کے لوگ تھے، اور پیسے کتنے ہیں؟ پیسے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ لاکھ روپے مل رہے ہوں۔ تو اگر ایک آدمی کے دل میں مال کے حوالے سے جب یہ بات ہوتی ہے تو ہمارے سامنے وہ حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس سے کوئی فکر کی پرواہ نہیں ہوگی، نہ کوئی فکر ہوگی کہ اس کے پاس جو آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ حالانکہ مال حرام ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے پکار کے دعائیاں دیتا ہے کہ میرا مال اور اے میرے رب اللہ کو پکارتا ہے، اپنے مال کو پکارتا ہے۔ تو مال کے بارے میں تو فرمایا مال تو وہ ہے جو تیرے پیٹ میں گیا، باقی جو ہے وہ سب چھوڑ کے جائے گا، تو اتنا کماتا کیوں ہے؟ اور جب ایک آدمی اللہ کو پکارتا ہے میرے رب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا اوڑھنا حرام۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس آدمی کا مال جو اس نے کمایا وہ حرام ہے اور لوگوں کے ساتھ ظلم کر رکھے ہیں اس نے۔ اور ایک آیت ہے انیق صاحب، جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، ویسے تو ساری آیات ایسی ہیں جو انسان کے رونگٹے کھڑی کریں، لیکن قرآن کریم میں ایک آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمائی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے نبی آپ ہرگز بھی یہ گمان نہیں کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے غافل ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ صرف ان کو ڈھیل دیتا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ظلم کرتے ہیں، بدعنوانی کرتے ہیں اور ہمیں ڈھیل ملتی ہے، اور ڈھیل کے بارے میں انیق صاحب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور ایسا ہے، اتنی ڈھیل دے دیتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک سے زائد جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اتنی ڈھیل دیتا ہے اللہ، اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ جو مسلمان اور نبی ہیں وہ تک پکار اٹھتے ہیں، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یعنی اللہ کی ڈھیل ایسی ہوتی ہے کہ جو مقربین ہیں، انبیاء ہیں، وہ بھی اللہ کو پکار اٹھتے ہیں کہ پروردگار کتنی ڈھیل تو دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں یہی کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا دی تو یہی کہا۔ تو یہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی ڈھیل ہے تو وہ ہم بہت مزے فائدے میں، ہمیں فوراً اس پر تنبہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی ظلم کے کام میں ہیں، حرام کام میں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ وہ ہم اس کام کو چھوڑنے کی کوشش کریں، حکومتی سطح پر اور ہر سطح پر۔ اور آخری بات اس میں انیق صاحب، اتنے گندے نظام کے اندر میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے جو میرا دائرہ اختیار ہے میں اس کے اندر کم از کم اتنا تو کم سے کم اتنا کروں۔ اگر میں وہ نہیں کرتا، جی ہاں، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر برائی دیکھو تو ہاتھ سے ہٹاؤ، نہیں تو دل میں برا جانو، اور منہ سے کچھ کہو نہیں کہہ سکتے، دل میں برا جانو۔ تو اب اگر ایک آدمی نہ ہاتھ سے ہٹاتا ہے، نہ منہ سے کہتا ہے، نہ دل میں برا جانتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے اس درجے سے پیچھے۔ جی ہاں، تو اگر ایک آدمی اپنے اوپر جہاں تک ممکن ہے اس کے اختیار میں ہے، حرام سے بچتا نہیں، حرام سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر وہ یہ نہ کہے کہ جی میں مجبور ہوں۔ مجبور تو ہر آدمی ہوتا ہے، مجبور تو چور بھی ہے، مجبور تو ڈاکو بھی ہے، مجبور تو بدعنوان بھی ہے۔ یہ عذر جو ہے، یعنی آپ جب بھی ناقابل قبول ہے، کسی بھی چور کو آپ پکڑیں تو وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے میں مجبور ہوں۔ اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، سسٹم میں اگر آپ ہیں ایک بدعنوانی ہوتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اپنی اولاد کو تربیت کر کے ایسے کام کی طرف نہ بھیجیں جس کے اندر آپ کو امکان ہے کہ آگے جانے کے بعد حرام میں مبتلا ہوگا اور میرے گھر میں حرام آئے گا۔
اللہ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور آپ کے اس پروگرام سے میرا خیال ہے ہر دوسرے چوتھے پروگرام سے یہ پیغام جاتا ہے جی کہ حلال اور حرام کے تعلق سے جو واضح احکامات آ گئے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ان پر عمل کیا جائے۔ بالکل ایسی گھر میں حرام کیسے آ جاتا ہے اور پھر پیٹ میں حرام کیسے چلا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ جیسے آپ نے بات فرمائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک شخص آیا، مسافر ہے، بیت اللہ شریف کے پردے پکڑ کر وہ دعا مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اپنا معاشرہ، کیونکہ ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ ہماری پہلی محبت تو پاکستان ہے، اور پاکستان میں کراچی سے خیبر تک کیا ہو رہا ہے، کس کس انداز سے رشوت لی جا رہی ہے، اور کس کس انداز سے حق کو باطل بنا کر، اس پہ پردے ڈال کر، رشوت کے نئے نئے نام، اسپیڈ منی۔ ہم نے پوچھا یہ اسپیڈ منی کیا ہوتی ہے؟ وہی جو آپ نے بات فرمائی کہ پہیے لگانے ہیں، یہ اسپیڈ منی ہے، یہ تو آپ کو دینی ہی دینی ہے، اور اگر کوئی 2 نمبری کر رہے ہیں تو اس کے پیسے اس کا ریٹ تو الگ ہے، جائز کام کے لیے، جائز کام کے پیسے۔ اللہ کس بات کے؟ تو میں نے ایک سوال رکھا تھا کہ سرکار کا بھی کوئی کام ہے، کوئی کردار ہے، کچھ ان کو بھی کوئی ڈنڈا چلانا چاہیے۔ انیس صاحب، مسلمان ہیں ہم، سرکار اور حکمران جو ہیں ان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ ایک نظام قائم کریں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کو کس لیے بھیجا؟ ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا لیقوم الناس بالقسط، لوگ ایک نظام عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو۔ ایسا نظام قائم کرنا، جتنے بھی معاملات ہوں اس کے اندر، جس کے اندر بدعنوانی کم ہو، رشوتیں کم ہو، لوگوں پہ ظلم کم ہو، 100% ختم نہیں کر سکتے تو کچھ تو کم کریں، یہ ان کی پہلی ذمہ داری ہے۔ صرف حکومت آنے کے بعد یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ حکومت میں آنے کے نتیجے میں آپ کے پاس جو سہولیات ملتی ہیں، جو عیش و عشرت ملتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری لگ کر آتی ہے۔ پہلا سوال آپ سے یہی ہے، میں ایک دفعہ ایک پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے 7 قسم کے، ان میں بادشاہ کا بھی ذکر کیا اور فرمایا عادل حکمران، عادل حکمران۔ آپ یہ غور کریں، تہجد گزار حکمران نہیں فرمایا، سخی حکمران نہیں فرمایا، عادل کیوں فرمایا؟ کہ ایک حکمران جو ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد ہی عدل ہے، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگر ایک حکمران آنے کے بعد، عدل سے مراد صرف عدالت میں ہونے والا انصاف نہیں ہے، عدل سے مراد معاشرے کے اندر ایک ایسا نظام قائم کرنا جس کے اندر عدل ہو اور انصاف ہو، کہیں پر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو، یہ حکمراں کا بنیادی فریضہ ہے۔ اگر وہ آنے کے بعد اس سلسلے میں کارروائی نہیں کرتا، اس سے غافل بیٹھا رہتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے جو ہوتا ہے چلنے دو، کھاؤ پیو عیش کرو، چاہے وہ نظام ظلم جو ہے وہ کسی ایسے اداروں کے ذریعے ہوتا ہو جو کہ سرکاری طور پر کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے جو رجسٹریشن کے ادارے ہیں، پولیس کے ذریعے ہوتا ہو یا کوئی ٹیکس کے ذریعے ہوتا ہو، قیامت کے دن اسی کے بارے میں سوال ہے۔ ایک آدمی آتا ہے تہجد گزار ہے، لیکن وہ اس کی رعایا اس کے ظلم سے محفوظ نہیں ہے، تو اس کی تہجد سے پہلے تو اس کے ظلم کا سوال ہوگا نا۔ تو ہر وہ آدمی جس کے لیے ہمارے ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ جس آدمی کا جو سبب وجود ہے وہ اصل اس سے محل سوال ہے۔ بادشاہ کا سبب وجود کیا ہے؟ نظام عدل قائم کرنا، اور اگر وہ عادل ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور آپ نے ایک اور جملہ بھی فرمایا ہے یوم لا ظل الا ظلہ، اور وہ دن وہ ہوگا کہ خدا کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ اور سورج کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورج اس کے لیے جو ہم کہتے ہیں سوا نیزے پہ ہوگا، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ 45-50 سیلسیس ڈگری میں جو گرمی ہوتی ہے اس کے اندر لوگ کھڑے ہوں گے اور پتہ نہیں ہوگا لوگوں کو کہ حساب کب ہے۔ اس کے اندر کچھ لوگ جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک عادل بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ سے مراد صرف بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ سے مراد حکمراں، اور وہ شخص جس کو اللہ نے مسلمانوں کے کسی معاملے کا ایک نگہبان بنایا، اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ قسم کھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ سخت معاملہ کرے گا جس کو اللہ نے مسلمانوں کے، انسانوں کے کسی معاملے کا نگہبان بنایا اور اس نے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی۔ تو ہمیں اس پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی منصب پہ بٹھا رہا ہے اور ایسے منصب پہ، تو اپنے دائرۂ اختیار میں کچھ کر جائیں، جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ فرض نماز پڑھیں، حنیف صاحب، فرض نماز پڑھیں، حرام سے بچیں، ظلم سے بچیں، اور حلال کے لیے اور اللہ کے نظام کو لانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ہے،
آپ تہجد پڑھتے رہیں مگر ان معاملے میں غافل رہیں تو قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا کہ ہم نے تو تمہیں ایک منصب پہ بٹھایا تھا، تو اس منصب پہ بیٹھ کر ٹھیک ہے تم نے نمازیں تو پڑھی لیکن اس منصب کا تقاضا کیا پورا کیا، عدل و انصاف کیا کیا تم نے، چاہے وہ جج بیٹھے ہوں، چاہے وہ حکمران بیٹھے ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوں، تو اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ بحیثیت اس کے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ عوام الناس کو تمہاری ذات سے بحیثیت حکمران کتنا فیض پہنچا، ہاں آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی عبادات، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن کسی منصب پر بیٹھ کر اگر عوام تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ کی وجہ سے تو اس کی پکڑ اللہ کے سامنے ہوگی۔ اس میں ایک اور بات انیس صاحب عرض کروں، بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ لمبا جواب ہو گیا ویسے، جی بس یہ ایک آخری نقطہ، بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، جی تو اس پہ بھی ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ خود کچھ نہیں کرتے جی لیکن آپ کے دائرے اختیار میں ایک چیز ہے اور آپ اس کے بارے میں لاپرواہی برتتے یا چشم پوشی اختیار کرتے ہیں، وہ بھی قابل سوال بات ہے، ٹھیک ہے آپ نے خود کچھ نہیں کیا ہاں لیکن یہ تو آپ کچھ اصلاح کر سکتے تھے، یہاں کیوں خاموش رہے، ٹھیک یہاں کیوں نہیں کوشش کی، تو کچھ نہ کچھ کوشش کریں، نتیجہ اللہ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ بھائی اس نے کوشش تو کی تھی، سبحان اللہ، خود نہیں کھایا حرام اور جتنا بچ سکتا تھا اس نے بچنے، مجھے بھی اندازہ ہے کہ سرکاری کاموں میں ان سب چیزوں میں حرام اور ان سب چیزوں سے بچنا یا اور معاملات میں جی ہاں یہ کوئی بہت آسان بات نہیں جتنا ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، جی لیکن کسی نہ کسی درجے میں چاہے آپ 1 روپے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا 1 روپیہ ظلم کرنے سے روکتے ہیں، یہ آپ کا ایک بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی عبادت ہے آپ کی طرف سے اور بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، یہ ہر اس شخص کو سمجھنا چاہیے جس کے قبضے میں اللہ نے مسلمانوں کے، انسانوں کے معاملات کسی بھی درجے میں اس کے سبحان اللہ، اس کو اختیار میں ایک منصب عطا کیا ہے، اور کم سے کم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ کم از کم میں، میرے گھر والے، اس گھر میں رہنے والے تو کم از کم ان کاموں سے دور رہیں اور اپنے پیٹ میں حلال ڈالیں، یہ ایک تو میں کر سکتا ہوں نا، باقی نہ ہم گورنر ہیں، نہ ہم چیف منسٹر ہیں، نہ ہم وزیر اعظم ہیں، نہ ہم صدر مملکت ہیں، تو حساب ہمارا ہماری حیثیت کے مطابق ہوگا، تو کم سے کم اپنے حصے کا کام یا اپنے حصے کی شمع جلا کر آدمی دنیا سے چلا جائے۔ بالکل ایسے ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت تفصیلی جواب آپ نے عطا فرمایا، لیکن یہ موضوع ہی اتنا اہم ہے، بالکل ایسے ہی، اور ہمارے معاشرے میں جو کرپشن کی سطح بڑھ رہی ہے، یہ تناسب بڑھ رہا ہے، الامان الحفیظ، اور وہ جو احساس ہوتا ہے نا، یعنی وہ جرم کا احساس وہ رفتہ 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 کم ہوتا جا رہا ہے، یہ بڑی اندھوناک پوزیشن ہے، خوفناک معاملات ہیں۔ دیکھیے ہم اچھی طرح ہمیں یاد ہے کہ ہم اپنے بچپن میں یا لڑکپن میں یہ دیکھتے تھے کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا تھا تو وہ چوری چھپے ادھر ادھر کونے وغیرہ میں، اور چاہتا یہ تھا کہ اس کے اس عمل کا اظہار نہ ہو، لوگوں کو خبر نہ ہو۔ آج دھڑلے سے شراب پی جاتی ہے، جوا کھیلا جاتا ہے، بدکاری کی جاتی ہے، اور بعض اوقات تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایسا آدمی جو اپنے جرم کو بیان کرتا ہے وہ اپنے گناہ کے گواہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ بالکل ایسے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تو یہ کہ ایک جرم کیا، ایک گناہ کیا، اس کے بعد اس کو فخر سے بیان کرنا، ہاں میں شراب پیتا، اور مسلمان ہونے کے باوجود، اللہ اکبر۔ جن اقوام پہ اللہ نے عذاب نازل کیا ہے، جی ان اقوام کی اگر آپ قرآن کریم میں حالات پڑھیں تو اس میں یہ ہمیں 2 باتیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ گناہ کیے جاتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر، جی، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے گناہ مزین ہو جاتا تھا، کہتے تھے اس میں کیا خرابی ہے، جو نہیں کر رہا اس کو الٹا برا بلا کہتے تھے کہ تم تو بالکل دقیانوس ہو، پتہ نہیں کس قسم کے ہو۔ یہ جو عمل ہوتا ہے پھر اس میں اللہ کی طرف سے معاملات آتے ہیں، پکڑ آتی ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا، گناہ کا احساس ختم ہو جانا، احساس جرم ختم ہو جانا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ آپ اس کو صحیح سمجھیں، یہ بغاوت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بغاوت کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس پر سزا ملتی ضرور ہے، چاہے دیر سے ملے۔ آپ یہ سمجھیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر کسی کو یہاں سزا نہیں ملی تو پھر وہاں تو سزا ایسی سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتے وقت ہم اپنے خلاف اللہ کے سامنے دلائل کا انبار لے کر نہ جائیں۔ ٹھیک، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، ہمارے پاس شرمندگی بھی ہو، یہ بھی ہو،
اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے پروردگار اللہ اکبر۔ یہ گناہ مجھ سے عذر سے ہوا ہے، مجھے تو معاف کر دے۔ اگر آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہتے ہیں یہ گناہ ہی نہیں ہے، تو آپ توبہ کس چیز کی کریں گے؟ آپ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو ایسا آدمی باغی ہے اور اللہ کے آگے سرکش ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا، ہم جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ جی تو بغی سے مراد ہمارے علماء لکھتے ہیں سرکشی، اور وہ مراد ہے یہ رویہ، جی، گناہ اور کرو یہ اور بغاوت، ڈٹ کے کرو۔ اور یہ بغاوت کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے رب العالمین سے۔ احکامات کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے۔ تو اللہ، جیسے آپ نے بات فرمائی تھی کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور ایک بزرگ سے جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، احمد جاوید صاحب، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ پکڑنے میں زیادہ آسانی ہو جائے۔ دیے جاتا ہے کئی 100 سال ڈھیل دی۔ فرعون کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، 50-55 سال کے ہو کے واپس آئے، تو لوگ اس ڈھیل سے سمجھتے ہیں۔ جی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جیسے میں نے بھی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو ارشاد کر کے کہ اے نبی، آپ ہرگز یہ گمان مت کیجیے گا جی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے غافل ہے۔ اللہ بس سمجھو سب کچھ اس کے پاس ہے، بس وہ ڈھیل دے رہا ہے۔ ٹھیک، اگر توبہ کر لو، واپس آنے کی کوشش کرو تو بخش دیے جاؤ گے، اور نہیں تو پھر کوئی تو ایک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اس کی آمین ثم رسوائی سے آمین محفوظ رکھے۔ ثم آمین۔ مفتی صاحب، جلدی دو سوالات مزید۔ کیا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے لڑکا اور لڑکی آپس میں مل سکتے ہیں؟ دیکھیے انیق صاحب، یہ سوال بہت دفعہ آ چکا ہے، آتا رہتا ہے۔ جی یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب لڑکا لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے تو ان کے درمیان جو ایک اجنبی والا تعلق ہے وہ تو نہیں رہتا، ظاہر ہے ایک دوسرے کے لیے اب یہ میاں بیوی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ البتہ رخصتی سے پہلے ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے ہمارے یہاں ایک معاشرتی طور پر طریقہ کار ہے کہ لڑکی ماں باپ کے پاس سمجھی جاتی ہے، ان کی مرضی کے تحت چلتی ہے، ان کے احکام کے تابع ہوتی ہے۔ اگر والدین اجازت دیتے ہیں لڑکی کے کہ مثال کے طور پہ کسی تقریب میں جانا ہے، ساتھ چلے گئے، یا کہیں پہ ہوٹل میں جانا ہے کھانا وانا کھانے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو میل ملاپ ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا بھی سامنے آ جاتا ہے کہ پھر بعد میں وہ ماں باپ کو شکایت ہو جاتی ہے کہ بھئی دیکھیں اتنا زیادہ ملتے ہیں، یا انہوں نے کچھ اور ایسے مطالبات کر دیے کہ بھئی آپ روز میرے پاس آئیں۔ تو یہ کہ جو سماجی طریقہ کار ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسری ایک اور بات بھی میں عرض کروں کہ بلا وجہ میں اتنی لمبے نکاح کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نکاح کریں، جلدی رخصتی کریں۔ ہمارے ہاں 2 3 سال تک نکاح برقرار رہتے ہیں، اس کے اندر پھر اپنی خرابیاں ہوتی ہیں۔ پھر لڑکا لڑکی جائز طور پہ یہ بات سوچتے ہیں کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رشتے کے تحت حلال رکھا ہے، تو ہم کیوں نہیں مل سکتے، کیوں نہیں؟ تو ان سب چیزوں کا ایک طریقہ کار یہ ہے، ایک بنیادی اخلاقی اقدار جو ہماری کہتی ہیں، دین بھی اس کی تلقین کرتا ہے کہ جب تک لڑکی ماں باپ کے پاس ہے، ان کے احکام کے تابع ہے، لڑکا اس کو یہ مجبور نہیں کر سکتا کہ تم میری بیوی آ جاؤ، اس لیے کہ انہوں نے ابھی تک اس کو رخصت کر کے نہیں بھیجا ہے۔ اس کا رکھنا چاہیے۔ البتہ اگر وہ کہیں جاتے آتے ہیں تو وہ اس معاملے میں گناہ گار نہیں ہوں گے، وہ والا گناہ نہیں ہوگا جو ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ پھرنے کا، چونکہ وہ ظاہر ہے کہ اس کی منکوح ہے اور وہ اس کے نکاح میں آ چکی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات۔ محمد اظہار الحق صاحب کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کیا ہے؟ مفتی صاحب، کوئی ایسا عمل میں کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کو بہت پسند ہو۔ انیق صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ مختلف چیزوں کو بہت پیارا قرار دیا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور وہ امت کے لیے آسانی کر دی کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ کام پسند ہے جو کہ دائمی طور پہ کیا جائے، چاہے وہ چھوٹا کیوں نہ ہو۔ ٹھیک، فرض کریں کہ یہ سوچتے ہیں کہ میں روزانہ 5 روپے 10 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، لیکن جب تک زندہ ہوں کروں گا، یا 2 رکعت نفل میں ہمیشہ پڑھا کروں گا، یا کوئی ایسا کام کروں گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مختلف جہتوں سے مختلف کام اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ میں ان کو یہ عرض کروں گا ان کی خدمت میں کہ جو کام یہ سہولت سے کر سکتے ہوں، بآسانی کر سکتے ہوں، لیکن دائمی طور پہ کریں۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، کسی کی مدد ہو، اللہ کے راہ میں صدقہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، نوافل ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، مستقل بنیادوں پہ کریں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ جب کوئی مبارک رات آتی ہے تو مسجدوں میں جاتے ہیں، 20 30 نفل پڑھتے ہیں، جاگ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ رات گزری تو سو گئے، فرائض کی بھی پرواہ نہیں۔ تو ایسا نہ کریں، دائمی طور پر کوئی بھی کام کریں، ایک دائمی عمل کریں،
وہ کوئی چھوٹا عمل ہو اور ایسا ہو جو ان کی قبضہ قدرت میں ہو، اختیار میں ہو، صدقہ کر دیا کریں، ذکر کر لیا کریں، لوگوں کے نفع کا کام کر لیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو کوئی بھی اس طرح کا کام، اللہ کو اس طرح کے سارے کام پسند ہیں، لیکن وہ دائمی بنیادوں پر کریں تو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا۔ عمل جاری رہے اور تسلسل کے ساتھ جاری رہے۔ نوشاد صاحب کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، دین میں کھانا کھلانے کی بہت اہمیت ہے، آپ کے پروگرام میں بھی اس پر کئی بار بات ہوئی، یہ بتائیے کہ ہر شخص کو کھانا کھلانے کی اہمیت ہے یا صرف مسکین اور غریب کو کھانا کھلانے کی اہمیت ہے؟ دیکھیں، اصل میں جو یہ لفظ آیا نا اطعموا الطعام، یہ کھانا کھلانا، تو عموماً اس سے مراد وہی شخص ہوتا ہے جس کو ضرورت ہو۔ یعنی کہ ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جو صاحب حیثیت ہیں دعوت پہ بلا کے گھر میں کھانا کھلا دیا، ٹھیک، یا جیسے لوگ جو ہیں وہ جب ہفتہ ختم ہوتا ہے ویکینڈ کے اوپر گھر میں تکہ پارٹی کر لی، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ مراد یہاں پر یہ ہے، جیسے قرآن کریم میں سورۃ البلد کے اندر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یتیماً ذا مقربۃ و مسکیناً ذا متربہ، کہ وہ کسی قریبی اپنے یتیم کو یا مسکین کو کی مدد کرتا۔ تو عموماً قرآن کریم میں اور احادیث میں جو کھانا کھلانا، مدد کرنا، تعاون کرنے سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ضرورت رکھتے ہوں۔ ضرورت تین طرح کی ہوتی ہے نقصان، ایک وہ شخص ہوتا ہے جو مسکین مستحق زکوٰۃ فقیر ہے، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو مستحق زکوٰۃ اور فقیر نہیں ہے لیکن بہت خوشحال نہیں ہے، ٹھیک، اس کی اگر آپ مدد کرتے ہیں کسی بھی درجے میں، وہ بھی اسی میں آتی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ویسے تو مناسب حالات میں لیکن کسی ضرورت میں پھنس گیا، ٹھیک، بیماری میں پھنس گیا کسی میں، ان تینوں کی مدد کرنا ٹھیک، اپنی نیت سے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ ٹھیک، کیونکہ اگر آپ نے کسی کا محسوس کیا کہ یہاں ضرورت ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی کا میت ہو جائے تو کھانا کھلانے کا ایک ترتیب ہمارے یہاں ایک دین کے اندر تصور ہے، تو وہ صاحب وہ لوگ جو ہیں غمگین ہیں، کھانا بنا کے لے جاؤ، یا کسی کے یہاں کوئی ضرورت پیش آئی آپ نے جا کے وہاں تعاون کر دیا، جو بھی مدد کر سکتے ہوں۔ تو اس سے کھانا کھلانے سے مراد یہاں پر یہ تین طرح کے لوگ ہیں جن کو کوئی عارضی ضرورت ہو، مستقل ضرورت ہے، یہ فقیر، مسکین، ضرورت مند، یہ آپ نے بالکل وضاحت کر دی اس بات کی۔ لیکن ایک کھانا کھلانے کا چلن اس کو بھی عام ہونا چاہیے نا، کہ مثال کے طور پر کوئی ہمارے گھر آئے، مہمان آئے، یہ ممکن ہی نہ ہو کہ وہ ہمارے گھر سے کھانا کھائے بغیر چلا جائے۔ اب یہاں میرا خیال ہے کہ شاید اس ذیل میں یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانے کو پھیلاؤ، یہ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ عام کرو۔ تو کھانا کھلانا لوگوں کو، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، جو یتیم ہے، مسکین ہے، جو ضرورت مند ہے، ان کو تو کھانا کھلانا چاہیے، لیکن یہ ایک مستقل کہ بھائی ہمارے گھر میں کوئی آیا یا ہمارے دفتر میں کوئی آیا وغیرہ وغیرہ، یا ہم کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کوئی ایسا موقع زندگی میں ہمیں نصیب ہوتا ہے تو ہم فوراً کھانا کھلائیں۔ جی بالکل ہے، یہ بات شامل ہے اس میں کہ اگر ہم کھانا اس طرح کھلاتے ہیں اپنے تعلقات کے اندر، جہاں میل جوڑ رکھتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اور وہاں پہ کھانا کھلانے کی ایک روش ہمارے لیے بآسانی ممکن ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جو فرشتے آئے تھے تو مہمان سمجھ کے، تو وہ سب سے پہلے نا پورا گائے کا بچڑا بھون کے لے آئے تھے، جس سے آتا ہے کہ وہ بعجل حنیذ وہ لے کر آئے، وقربہ الیہم، ان کے پاس کہا تو انہوں نے کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ سنت رکھی تھی تو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے میل جول میں تعلق کے اندر بخل کے بجائے مزاج میں سخاوت ہو، تو وہ بھی شامل ہے اس میں، اور یہ چیز بھی شامل ہے۔ ہمارا دین تو اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ مزاج میں سخاوت ہو، فراخی ہو، اور اس کے اندر ایک نقطہ البتہ میں ذہن میں رکھنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مزاج میں تکلف زیادہ نہیں ہو۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے یہاں جائیں تو ہمارے یہاں تکلفات بہت ہوتے ہیں کہ بھئی مہمان آ گئے تو مہمان کو، ہم کسی کے یہاں جائیں، اس کے یہاں دال سبزی پکی ہے، اس کے یہاں کوئی سادہ چیز پکی ہے، اس کے اوپر ناک بھو نہیں چڑھانی چاہیے کہ ہم آئے تھے ہمیں اس نے یہ کھلایا۔ یہ سادگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگی میں آپ کو ملتی ہے کہ جو چیز پکی ہو، حتیٰ کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کار آپ دیکھیں آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ کیا سادہ مزاج تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے اور چند لوگوں کے لیے کھانا بنایا، باقیوں کے لیے نہیں بنایا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی سب کو لے چلو۔ اسی طرح ایک صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو میں کھانے پہ بلانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا بھئی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے آپ نے فرمایا بھی عائشہ کو بلایا، انہوں نے کہا رسول اللہ ان کو نہیں بلایا، آپ نے فرمایا میں نہیں آتا، وہ گھر چلے گئے۔ پھر واپس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو بھی بلایا اور آپ
ام المومنین کو بھی بلایا آپ دونوں آ جائیں. اب آپ یہ غور کریں کہ کتنا سادہ مزاج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کو تو نہیں بلایا, اور پھر جب دوبارہ آ کے بلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بلایا تھا. جی تو یہ جو ہمارے یہاں تکلفات ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے پر ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ بڑھت پیدا کرتے ہیں, جی یہ دین کو پسند نہیں ہے. سبحان اللہ. فراخی ہو جو چیز اللہ نے دی ہے, جو کھانا میسر ہے اس کو شکر کر کے کھائیں کہ بھئی ہم اس کے یہاں گئے تھے, اس نے ہمیں دال کھلائی, کوئی بات نہیں, لیکن وہ گئے انہوں نے کہا جی وہ کھانا کھلایا. ہمارے یہاں تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی بیچارہ اپنے یہاں کباب, بریانی, قورمہ بھی کھلا دے تو آخر میں کہتے ہیں ہاں چیک کھلایا تو اچھا, لیکن وہ مزہ نہیں آیا ہمیں. جی تو یہ نہیں ہونا چاہیے جیسا پچھلی مرتبہ آیا تھا, جیسا پچھلی دفعہ آیا, تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام, دعوت ہو رہی ہے, آئے ہمارے گھر کھانا کھائیے. دعوت میں پہنچے تو وہاں کھجوریں اور دودھ, بس دعوت ہو رہی ہے. یعنی ایک آدمی افورڈ ہی نہیں کرتا اس سے زیادہ. اور جو ابھی آپ نے بات فرمائی کہ صرف آپ کو بلایا, ام المومنین کو نہیں بلایا. دوبارہ آ کر فرمایا انتظامات مکمل ہو گئے کہ ہاں ہم سادگی آپ دیکھیں, سادگی کتنی سادہ اور کتنی بے تکلفانہ مزاج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں صلی اللہ اور علیہ یہ عرض کر رہے ہیں. ہم نے جو اپنے یہاں بہت زیادہ تکلفات جوڑے میں, اس کو تھوڑا ختم ہونا چاہیے. انسان کی جو استطاعت ہے, جو اس کی بساط ہے, اس کو خوش دلی سے کھائیں. اور جب کوئی شخص آپ کو اپنے یہاں دعوت پر کھانے پہ بلائے تو اس کا یہ حق ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کریں. یہ بھی مسلمان کے حقوق میں سے آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ آپ کو جو چیز کھلاتا ہے, ایک تو اس کا بھی حکم ہے, یعنی اس شخص کو حکم دیا جو کوئی میزبان ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی کیا اکرام کرے. تو اکرام مسلم جسے ہم کہتے ہیں, مسلمان کے اکرام ہے مہمان کا کرنا, وہ بھی دین کی طرف سے تلقین ہے. اور یہ بھی دین کی طرف سے تلقین ہے کہ تمہیں میزبان جو پیش کرتا ہے اپنے بساط میں رہتے ہوئے, تو اس کو تم کھاؤ اور وہاں سے شکر ادا کرتے ہوئے اٹھ جاؤ, اور اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ جس شخص نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا, جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا. اللہ تو یہ ایک تلقین ہے, یہ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تکلفات اور اس سب چیزوں کے نتیجے میں بڑی, اور میں یہ بات دفعہ, اور یہ حقیقت ہے نیک صاحب, جہاں تکلفات زیادہ ہوتے ہیں وہاں سب سے پہلی خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ ناشکری. انسان بڑی نعمتیں کھا کر بھی اسی ناشکری کی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ حیران ہوتے ہیں کہ بھئی اس وقت آپ دنیا میں پھریں, دنیا کو چھوڑیں, پاکستان میں پھریں. آج جو آپ نے کھانا کھایا, شہر میں رہنے والے جو کراچی, لاہور, اسلام آباد میں رہنے والے کھاتے ہیں, ان کو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے کیا گاؤں دیہات میں رہنے والوں کو پورے سال میسر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہم لوگ جا کر 10-10, 15-15 ہزار کا کھانا ایسی کھا کے آتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی منہ بسور کے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. تو مزاج میں ناشکری پیدا ہوتی ہے. اور ناشکری کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں, یہ شیطان کی صفت بتائی ہے, وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اللہ کو شکر پسند ہے. تو اس وجہ سے مزاج میں تھوڑا تکلفات ختم ہو, اور ہر آدمی اپنے طور پر اکرام کی بھی کوشش کرے, سادگی بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو مل جائے اس پر شکر ادا کریں. تو پھر جو وہ بات ہے, اس سے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے نیک صاحب, وہ بڑا محبت کرنے والا معاشرہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والا, لوٹنے کھسوٹنے والا, تحقیر اور تذلیل کرنے والا معاشرہ نہیں ہوتا. وہ معاشرہ مقصود ہے. اس لیے آپ نے فرمایا خوب کھلاؤ پلاؤ, میل جول رکھو. یہ اس سے مقصود یہ چیز بھی ہے. سبحان اللہ. اس میں خلوص بھی ہے, اس میں اخلاص بھی ہے, اور اس میں رشتوں میں خالص پن بھی ہے. بالکل ایسی رچاؤ, خاص قسم کا اپنائیت ہے کہ بالکل اوریجنل ہو کر آدمی مل رہا ہے, اس میں نمائش نہیں آ رہی. اللہ اکبر. کچھ ویڈیو کوسچنز مفتی صاحب آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. پروردگار بہروں بر. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دوران عدت عورت کو کن لوگوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے, اور اگر کوئی عورت جوائنٹ فیملی میں رہتی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ صاحب ہمارے معاشرے میں غلط فہمی یہ ہے کہ شاید عدت کے اندر پردے کے احکام مختلف ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. پردے کے احکام عدت میں بھی وہی ہیں. عورت کو عدت میں بلا ضرورت گھر سے نکلنا اور زیب و زینت کرنا منع ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں. چنانچہ جتنے بھی نامحرم ہیں ان کے ساتھ وہ ویسے ہی پردہ کریں گی جیسے عدت سے پہلے کرتی تھی, ابھی بھی کریں گی. اب اگر کوئی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر فرض کریں کہ 2 بھائی رہتے ہیں, ایک بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے, تو ان کی جو بیوہ ہیں تو ان کے حق میں جو ان کے دیور یا جیٹھ ہیں ان کا معاملہ کیا ہو. تو اصول یہی ہے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں اجتماعی خاندانوں کے اندر ایک رہن سہن کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی خاتون اس طرح کا, ہمارا جیسے کہ ہمارے یہاں اکثر خاندان میں ایسے ہی معاملات
تو اس کے اندر وہ سر پہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ روپٹہ ڈال کر اور ایک باپردہ طریقے سے اگر وہ سامنے آتی ہیں تو جیسے عام حالات میں وہ آ سکتی ہیں ویسے بھی آ سکتی ہیں. یعنی کہ جیسے ہمارے یہاں علماء سے پوچھا جاتا تھا کہ اگر دو بھائی یا اس طرح سے لوگ مشترک خاندان میں رہتے ہیں تو کیا ہر وقت عورت برقع پہنی رہے گی پردے کے لیے جیسے باہر نکلتے وقت پہنتی ہے؟ تو سارے علماء کی رائے ہے کہ ایسا تو ظاہر ہے عملاً ممکن ہی نہیں ہے. البتہ جیسے ہمارے خاندانوں میں رواج تھا کہ جب کوئی رشتہ ایسا آتا تھا جو نامحرم ہوتا تھا تو خواتین عام طور پہ جیسے گھونگھٹ ڈال لیا یا دوپٹہ سر پہ رکھ لیا اور جسم کو اس طرح سے کر لیا، اس انداز میں اگر وہ سامنے آتی ہیں تو وہ آ سکتی ہیں اگر کوئی ضرورت ہو. اور اگر وہ اجتناب کر کے رہتی ہیں کمرے میں کہ بھئی میں ابھی سامنے نہیں آتی سوائے میرے محرم جو ہیں، چاہے وہ میرے بھائی ہوں یا بھانجے بھتیجے ہوں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں. تو صرف اتنی سی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ صرف عدت کے ساتھ کوئی پردے کا حکم خاص نہیں ہے، عدت کے علاوہ عدت کے اندر پردے کا حکم ایک ہی ہے. جی یہ زندگی بھر کے لیے ہے. اگلا سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت میں. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے تو پھر ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں جواب ذرا. مفتی صاحب بڑا اہم سوال، ارشاد فرمائیے. انیق صاحب واقعی ذرا منفرد نوعیت کا سوال ہے. اصل میں قرآن کریم میں اگر قرآن کریم کی 2-3 آیات پڑھیں تو بڑا واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے ٹھیک اس کے لیے کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا، موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا، یہ نظام کیوں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، سبحان اللہ، کہ تمہیں پیدا کیا پھر دیکھنا چاہتا ہے وہ کہ تم میں اچھا کون ہے برا کون ہے. تو اصل میں لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے آج کل جو کہ تشکیک کی وجہ سے پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ایسی ہی کائنات بنانی تھی تو اس کو تو سب کچھ پتہ ہے جو مستقبل میں ہونا ہے، حال میں، ماضی میں، تو وہ بنا کر کیا رہا ہے آخر. تو قرآن کریم میں اس کی طرف چند اشارے ہیں. اور قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی بنایا ہے یہ کوئی کھیل کود میں نہیں بنایا ہے. یعنی جیسے بچے جاتے ہیں ساحل سمندر پہ ریت کے گھروندے وروندے بناتے ہیں، پانی آتا ہے بہہ جاتا ہے، یا ایسی کوئی کھیل کود ہو کسی خاص موقع پر جب آپ کے یہاں خاص دن آتے ہیں تو انسان تفریح اور تماشے کے لیے گھر ور بناتا ہے، فلوٹ بناتا ہے، بڑی بڑی چیزیں بناتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. قرآن کریم ایک اور جگہ فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق. تو وہ مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، خیر و شر کے راستے بتائے، شیطان کو بھی پیدا کیا. شیطان نے آ کر کہا کہ پروردگار میں اس کو بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں انبیاء بھیجیں گے. تو خیر اور شر اس کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو پیدا کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ خیر کی طرف کون ہے، شر کی طرف کون ہے. ٹھیک. اور بہترین اعمال کس کے ہیں؟ بہترین اعمال، احسن و عملا. احسن و عملا، ہر عمل نہیں بلکہ عمل میں بھی بہترین عمل. بہترین عمل یہ بنیادی مقصد ہے. تو اس کے اندر اس کی چھوٹی سی مثال ہمارے جو اساتذہ دیتے تھے، وہ کہتے تھے دنیا کے اندر اگر آپ ایک امتحان پہ نظر ڈالیں، حالانکہ انسان کا امتحان تو بالکل مختلف ہوتا ہے، ایک امتحان کے اندر ایک ٹیچر کو بسا اوقات اپنے طلبہ کی استعداد پتہ ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی امتحان رکھتے ہیں سامنے، اور بسا اوقات طالب علم غلط جواب لکھ رہا ہوتا ہے، ٹیچر دیکھ رہے ہیں کہ غلط لکھ رہا ہے، لیکن اس وقت کچھ نہیں کرتے ہو. کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارا وقت ہے ابھی، تمہارا پیپر جب آ جائے گا ہمارے پاس پھر ہم گریڈنگ کریں گے. تو ہم دنیا کے اندر بھی ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں جانتے ہیں اس کے باوجود کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کی، انسان کے لیے خیر و شر کا تصور دیا، انبیاء بھیجے، سب کچھ کرنے کے بعد ساتھ فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم میں اچھائی کون کرتا ہے، بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو اب اس کے بعد پھر ایک روز جزا رکھی اس نے. تو اس وجہ سے اللہ کا کسی چیز کو جان لینا اور اللہ کا لوگوں کو آزمائش کر دینا یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں. اگر متضاد ہوتی، آپس میں کنٹراڈکٹنگ ہوتی تو پھر کوئی سوال بھی کھڑا ہوتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ پیدا کیا، سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان تو سب کچھ نہیں جانتا، اس کو تو نہیں پتا مجھے کیا کرنا ہے. تو اس کو ہدایت دے دی، اس کو مستقبل کا نہیں پتا، اور فرمایا سیدھے راستے پر چلو. دیکھنا چاہتا ہے اللہ تمہیں کہ تم کتنے اچھے ہو، کہاں تک جاتے ہو. نصیحت کی، انبیاء بھیجے. تو یہ ایک دنیا جسے ہم کہتے ہیں امتحان ہے، یہاں پر آزمائش ہے. اس کے نتیجے میں جو بھی کامیاب ہوگا اس کو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ریوارڈ ملے گا. یہ تصور ہمارا دین دیتا ہے، اور اسی تصور پر کائنات قائم ہے. اور یہ صرف ہمارا دین نہیں دیتا، حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک یہی تصور ہے، کیونکہ ایک ہی دین تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. آخرت کا چیز. اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، سب اللہ کے علم ہے. لیکن ارادے کی قوت ہمیں دے دی، اور حق اور باطل، خیر شر،
سب بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، تمہیں بہترین اعمال سے گزرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو آپ نے بات فرمائی سورہ ملک کی آیت کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ اکبر۔ تو ان آزمائشوں سے گزرنا ہے اچھے اعمال کے ذریعے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کا بڑا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ تشریف لاتے ہیں، ہمارے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں، اور جو جتنے بھی کنفیوژنز ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں، ان کا قیام مستقل نہیں رہنے دیتے، ہمارے ذہن بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ اور ہم ہمیشہ ایک بات عرض کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارا دین عطا نہ کرتا ہو۔ کسی رسول نے، کسی نبی نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا ماں سوائے ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا۔ خواتین و حضرات، حلال بتا دیے گئے، قیامت تک کے لیے حلال ہیں، حرام بتا دیے گئے، قیامت تک کے لیے وہ حرام ہیں۔ تو خواتین و حضرات، بس یہ کہ اپنے نیک اعمال کے ساتھ اپنے، اور اعمال بھی وہ کہ جو بہترین اعمال، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ایک حسن ظن رکھا جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جسے اپنی قدر و قیمت معلوم نہیں وہ تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جسے اپنی قدر و قیمت معلوم نہیں وہ تباہ ہو گیا۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔